اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اسلامی تعلیمات کا خوبصورت ترین پروگرام فتاوی آن لائن آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو بھی روزمرہ زندگی کے اندر دین اسلام کے حوالے سے رہنمائی کے سلسلہ میں بے شمار سوالات، خدشات اور تحفظات ذہن کے اندر آتے ہوں، اپنے اشکال ہمیں پیش کیجیے۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی مشکل کا حل پیش کریں گے، اور یہ حل پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کی معروف علمی محترم مولانا محمد اسحاق مدہ ظلہ العالی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے بھائی، کیا پوچھیں گے آپ ہم سے؟ سر سوال میں نے پوچھنا تھا کہ جو ہم ٹیکسٹ بکس میں ہماری لکھا ہوتا ہے جی جی پاکستان اسٹڈیز میں بالخصوص، کہ یہ جو سندھ پر جو حملہ ہوا تھا، ہاں ہاں اسلام سندھ میں جو پہنچا، جی جی 712 عیسوی تھی، 17 عیسوی 712 عیسوی، 712 عیسوی، اور کربلا کے غالباً 680 میں کربلا ہوئی ہے سر۔ اچھا جی، تو 690 722 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ جی جی تو اس میں سر یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی جو غالباً عراق کے گورنر تھے، جی جی انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی کو بھیجا سندھ میں ایک عورت کی پکار پہ کہ وہ عورت راجہ دیر کی قید میں تھی، جی جو ہندو راجہ تھا۔ تو سر اس میں یہ سوال یہ ہے کہ مطلب ہے یہ ان کے بارے میں جو تاریخ میں روایت آتی ہے کہ یہ حجاج خود بھی بڑے ظالم تھے، اور یہ مطلب پورا ایک سلسلہ ہی مطلب بڑا مظالم ڈھاتا رہا۔ اور واقعہ کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی کہ خاندان کی عورتیں ہیں، ان کو بھی یعنی کہ احترام نہیں دیا گیا۔ تو یہ یعنی اس واقعے کی بنیاد مولانا صاحب سے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ واقعہ واقعی ایسا ہے، کوئی ایسی عورت اس کی قید میں تھی؟ کیونکہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ غالباً کچھ سادات تھے جو کہ راجہ دیر نے پناہ دے رکھی تھی، اور ان کو پکڑنے کے لیے محمد بن قاسم ثقفی صاحب کو بھیجا گیا تھا۔ چلیں، آپ کے سوال کے ہم دو حصے کرتے ہیں۔ سر ایک تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر سادات پہ ظلم و ستم ڈھائے تو کس طریقے سے ایک عام عورت کی مدد کے لیے نکل سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ اور دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ در حقیقت وہ کسی عام عورت کی مدد کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ راجہ داہر کی بے خونی کے لیے یا اس کو مزہ چکھانے کے لیے کہ کیسے آپ نے سادات کو پناہ دی ہے، یہ بات آپ بتا رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ایسی بھی آپ کا سوال واضح ہو گیا نا جی سر؟ بالکل بالکل۔ اس کا جواب دیتے ہیں مولانا۔ جی سر۔ ٹھیک ہے جی۔ میرے محترم بھائی، یہ جو تاریخی باتیں ہیں نا، ان میں سے بہت سا مواد تو بلا سندی، اور اگر سندیں بھی ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں، جو امام تبری وغیرہ نے اکٹھی کر لی۔ ان کی بنیاد پر ہم اتنی بات فیصلے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی چاہیے۔ جو کوئی مسترد بات آئی نا سامنے، اس کو بیان کر سکتے ہیں، وہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ محمد بن قاسم جو ہے نا، کربلا میں جو کچھ ہوا اس میں اس کا دخل نہیں، نہ حجاج بن یوسف کا۔ حجاج بن یوسف اور یہ محمد بن قاسم جو ہے نا، یہ بعد میں عبد الملک اور ان کے بعد آنے والے جو ہے نا ولید وغیرہ، ان کے زمانہ میں ہوئے ہیں۔ پہلے جو ہے نا دور یزید کا اس میں نہیں تھے، نہ حجاج کوئی کسی علاقے کا حاکم تھا۔ اس لیے کربلا کا جو کچھ آپ نے بیان کیا نا، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ بعد میں ٹھیک ہے کہ حجاج جو ہے نا، اس کو پوری امت کہتی ہے کہ وہ اپنے ظلم میں مشہور ہے، کوئی اہل سنت یا اہل تشیع میں سے نہیں جو اس کو اچھا کہ سب اس کو حدیث رسول میں آیا تھا نا کہ ثقیف میں دو ہوں گے، ایک کذاب ہوگا، ایک مبیر ہوگا، خون بہانے والا ہلاکو۔ تو اس کو ہی کہا گیا ساری امت نے کہ مبیر یہی ہے حجاج بن یوسف، جس نے 1,20,000 تو ترمذی شریف میں آتا تھا، جس کو فرش پر لٹا کر چھری سے ذبح کروایا۔ جنگوں جو مروایا اسے اس کے علاوہ نا بہت ظالم ہے۔ اسی لیے نا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر امتوں کے فرعون آئے نا تو ہماری امت کا فرعون جو ہے نا حجاج بن سب سے بڑھ جائے گا، اتنا ظالم کوئی نہیں ہوا۔ باقی یہ محمد بن قاسم اس کا داماد تھا، بھتیجا تھا۔ اس کے بارے میں جو ایک بات ہے نا، یہ قصے جو نا آپ نے بیان کی، ان میں نہیں ہم پڑھیں گے کیونکہ ان چیزوں کی اتنی بنیاد نہیں۔ جو راویوں پر کتاب ہے نا، تہذیب و تہذیب، 12 جلدوں میں امام ابن حجر عسقلانی نے لکھی، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، انہوں نے لکھا عطیہ بن سعد اوفی کے حالات میں حدیث کے عالم
کہ حجاج نے اسے لکھا اپنے بھتیجے کو کہ عطیہ کو برا کریے کہو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو 400 کوڑا اس کو مارو۔ اس نے بلایا تو اس نے عطیہ نے کہا یار ساری عمر جس سے محبت کی، اب میں تمہارے کوڑوں کی ڈر سے اس کو لعنت کروں؟ تم نے جو کرنا کرو۔ تو وہاں پھر آتا ہے کہ اس نے 400 کوڑا مارا، حالانکہ زنا کی سزا بھی اللہ نے 100 کوڑا، 400 کوڑا، اور سر بھی مونڈ دیا بیچارے کا۔ وہ پھر عراق چھوڑ کر نہ خراسان کو چلا گیا، جب تک عباسیوں کا انقلاب نہیں آیا، بنو امیہ کا تختہ نہیں اٹھا، وہ بیچارہ واپس نہیں آیا۔ یہ ایک کارنامہ اس کا جو نا اتنے بڑے حدیث کے عالم نے لکھا۔ اس لیے کوئی اچھے لوگ نہیں ہوئے، انجام بھی ان کا بخیر نہیں ہوا۔ جب دوسرا خلیفہ پھر سلیمان آیا، کیونکہ اس کے خلاف تھے یہ کہ یہ نہ آئے، یہ جرنیل اس کے مخالف تھے، یہ ولید کے بعد اور کو چاہتے تھے۔ اب وصیت تھی عبد الملک کی، وہ آ گیا، اس نے پھر سب کو بلا کر نہ موسیٰ بن نصیر کو بھی افریقہ سے، اس کو بھی بہت بری طرح مارا۔ اس کو تو گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیا نا، گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیاں چور ہوئیں۔ محمد بن قاسم پھر بہت بڑی موت پڑا۔ اور وہ جو موسیٰ بن نصیر تھا وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، افریقہ کا فاتح تھا، اس کو صرف اتنی سزا دی کہ جائیداد ضبط کر لی، بھوکا کنگال ہو گیا۔ پھر وہ بازاروں میں بیچارہ روٹی مانگتا، رندہ بھی ہو گیا تھا۔ تو لوگوں نے پھر اس کو اس حال میں دیکھا کہ وہ آواز لگاتا تھا کہ لوگوں فاتح افریقہ پر رحم کرو اور کوئی روٹی کے لیے مجھے پیسے دے۔ بہت بری حالت سے مرا۔ اچھا چلیں بات واضح ہوگی بھائی۔ جی سر، یہ کوئی اور سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ سر اور سوال میرا یہ تھا کہ مولانا جی مولانا کے مطلب میں نے کافی خطابات وغیرہ سنے اور میں تو ذاتی طور پہ بڑا ان کا فین ہوں۔ جی تو میری کچھ ایسے حضرات ہیں نہیں، آپ نا ٹیپیکل سوال کیجئے گا، بس ایک نا تھوڑا سا مطلب ایک آدھ سطر کا، تاکہ آسانی رہے بات۔ آسانی، اور لوگوں نے بھی سوال کرنے بے شمار احباب بیٹھے بھی ہیں اور کچھ لائن میں کال کرنے والے بھی ہوں۔ اچھا سر، سوال میرا دراصل اور لوگوں نے بھی سوال کرنے نا، آپ ایک آدھ سوال کر لیا کریں۔ جو مولانا کے ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مولانا جو باتیں بیان کرتے ہیں یہ اہل حدیث مکتب فکر میں یا اہل سنت بریلوی مکتب فکر میں یا اہل حدیث مکتب فکر میں یا دیوبند میں کسی کی بھی نہیں ہے۔ وہ ذات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جب اپنے عالموں سے مولانا کی بات کی ہے کہ وہ جیسے مولانا فرماتے ہیں جی کہ بھی شیعہ کافر نہیں ہے، یا صحابہ کو یہ کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ صرف مولانا کو یہ بات کیوں سمجھ آئی، ان سے پہلے کیوں نہیں عالموں کو یہ بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی مختصر جواب، اس کا مختصر جواب دے دیتے ہیں، پھر کسی دوسرے دوست کو۔ یہ جو ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، بلکہ صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کو دینے سے بھی یہ کوئی میں نے انوکھی بات کہی۔ جتنے فقہ اور فتاوے ہیں حنفیوں کے، دوسروں سب نے لکھا کہ یہ یار صرف ایک گناہ ہو سکتا کہ گالی دینا، بلکہ قتل کرنا بھی جو ہے کہ جس نے حضرت عثمان رضی کو قتل کیا یا حضرت علی کو، کون ان کو کافر کہتا؟ گناہ گار ہی ہے نا۔ کافر ہونا کوئی آسان ہے؟ کافر تو تب ہے جب وہ اعلان کر دے کہ میں نہیں رسول اللہ کو نبی مانتا۔ اب جو حضرت علی رضی اللہ کا قاتل ہے، اس کے حالات تو پڑھے تو وہ اپنے وقت کا بہت بڑا عابد زاہد آدمی تھا، سارے مصر کو اس نے قرآن پڑھایا، اور حضرت عمر کے زمانے میں اس نے علاقے فتح کیے، بڑا نیک آدمی تھا۔ مگر رنج میں آ گیا کہ اس معاویہ علی نے کیا یہ فساد برپا کر رکھا۔ 3 آدمیوں نے کعبے میں قسم اٹھائی، وہ چلے گئے مختلف شہروں میں، ایک کا داؤ لگ گیا، حضرت علی قتل ہو گئے، معاویہ اس دن آئے نہیں، ان کو وہ بھی بچ گئے، عمر بن عاص تھوڑے بہت زخمی ہوئے، وہ بھی پھر بچ گئے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ بندے وہ سارے نمازی دیندار سے، کافر کیا کہیں یار، حالات ایسے ہو گئے تھے، کو کسی خیال کا ہو گیا۔ کافر کہنے والے توبہ کریں، بالکل ہر دن کہ سب شیخین لیسا بکون، برائی ہے بس۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فتاوی آن لائن؟ جی فتاوی آن لائن بھائی۔ جی مولانا صاحب بیٹھے؟ جی الحمدللہ، تشریف فرمائیں جی۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مولانا صاحب؟ ہاں خیریت، آپ بتائیں نا، خیریت سے ہیں؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے، آپ سے دوسری دفعہ بات ہو رہی ہے، پچھلے جمعے کو بھی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا بھائی؟ جی سوال یہ کہ نا یہ جو وضو ٹوٹنے کے بارے میں سنا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو اس پر اگر شک ہو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک یقین نہ ہو جائے۔ تو یہ صرف نماز پڑھتے ہوئے ہی بات ہے یا جب ایک نماز پڑھنے دوسری کا انتظار کر رہے ہو اس وقت اگر ایسا شک ہو تو اس میں بھی یہی صورتحال ہوگی؟ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا شک دوران نماز ہے تو پھر کیا عمل ہے، اگر نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں آپ ہیں یہ کیفیت ہوگی تو پھر کیا حکم ہے؟ جی بالکل، یہی سوال ہے نا سر آپ کا؟ ہاں جی جی چلیے ٹھیک ہے۔
ایک بیماری ہے میری بڑی پاگل ہو جائے ہر وقت وہ میرا شاید میرا وضو ہے یا نہیں، رکھنے کتنی ہوئی، ان میں آدمی اگر پھنس جائے نا اس کے پیچھے آواز کلیئر نہیں آ رہی جی، آواز کلیئر نہیں آ رہی. آواز کلیئر آنی چاہیے. اچھا آ رہی ہے اب؟ جی کچھ مولانا صاحب کی ذرا کام آتی ہے، باقی آپ کی زیادہ صحیح آتی ہے. بھائی سامنے ہی رکھ دیتے اگر اس سے کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ وسواسی جو ہو جاتے ہیں نا لوگ، یہ بہت بڑا روگ ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ جب تک بو نہ آئے یا آواز نہ سنو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. وہم میں پڑے رہو گے نا وضو ٹوٹ گیا تو شیطان اس طرح پاگل بنائے گا کہ آپ کو پھر تسلی ہوگی ہی نہیں کہ میرا وضو ہے. اس کے لیے ابن قیم رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی اغاثۃ الافان کہ عبادت گزار لوگوں کو اتنے پاگل پن میں مبتلا کرا وسوسے جان نہیں چھوٹتی. وضو کرنے بیٹھیں گے لوٹوں پر لوٹے باہر ہیں، یہی نہیں تسلی ہوتی کہ سنجا ہوا ہے نہیں. اس لیے حضور نے جو یقینی بات کی کہ جب تک تمہیں پکا یقینی نہ ہوتا کہ ٹھا ہوئی ہے یا ہوا آئی اور بو ہے، سمجھو وضو ٹھیک ہے. یہ نماز کے اندر بھی اور باہر بھی شک میں نہیں پڑھنا، یقین پر بنیاد رکھنی چاہیے. شک کوئی ٹھیک ہے جی. چلیں بارک اللہ فیک. بہت اچھا ایک اور آسان ہے، بات ہے یقین پر کہ بنیاد. نا یہ دلیل دی جاتی ہے میلاد النبی کے بارے میں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو صحابہ کرام نے بڑا جشن منایا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تب ہم کیوں نہ جشن منائے؟ میرے بھائی جو ہے نا یہ جشن وغیرہ کہتے، جشن سے کسی نے بھی کبھی نہیں منایا. مدینہ شریف میں بھی آ گیا تو کچھ عورتیں اوپر سی چھتوں پر کو مرد جو تھے بازاروں میں تھے وہ یہی کہتے تھے حضور کے ساتھ تو تھے. آپ کئی دن قباء میں ٹھہرے پھر مدینہ میں آئے، لوگ لینے کے لیے گئے ساتھ ہی تھے. وہ اتنا ہی کہتے جا محمد جا، اللہ کے رسول آ گیا. نہ کوئی جھنڈیاں نہ گھوڑے نہ اونٹ کوئی نہیں، نہ کوئی جشن. اور جشن تو تب ہوتا جو یہ منا رہے کہ ہر سال جب آتا نا ہجرت کا دن پھر مرد عورتیں گلیوں میں نکلتے اور اسی طرح مناتے، پھر ان کی بات میں کچھ وزن ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس موقع پر اگر دادے نے عقیقہ کر دیا تو کرنا ہی چاہیے، سارے کرتے. مگر ہر سال پھر عبد المطلب اور اس کا گروہ کوئی مکے میں جلوس نکالتا تھا، کوئی خوشیاں کرتا تھا. ہمارے ہاں بھی بچہ پیدا ہو ایک دن خوشی ٹھیک ہے جب وہ پیدا ہوا، مگر ہم سالگرہ منانے لگے ہندو ہو گئے. بالکل اسلام میں جو یہ بہانے کرتے نا تم بچوں کا مناتے ہو، بھائی وہ بھی غلط ہے. اس کو روکو، کدا کے تم دلیل بنا لیتے ہو. بچوں کی جو سالگرہ مناتے ہو وہ اسلام میں کا سالگرہ لفظ ہی ہندوؤں کا، کوئی اسلام کا لفظ نہیں. اس لیے بنا الفاسد ار الفاسد، ایک غلط بات لے کر اس پر ایک اور ردہ رکھ دینا کوئی بات نہیں. جو جشن مناتا ہے سالگرہ جھوٹا ہے، کیوں کیک کاٹتے. جب پیدا ہوا تھا اس دن خوشی، مگر سال کے بعد وہ دہراتے رہنا میں بوڑھا ہو گیا پھر میرے بچے خوشیاں کریں، بابا جی کا عقیقہ کرو، کرنے کی بات ہے. تو کوئی عقل کی بات کریں. جب رسول کریم علیہ السلام دنیا میں آئے ان کے خاندان والوں نے خوشی کی، مگر ہمارے لیے جو اصل خوشی ہے نا جشن کوئی نہیں، وہ نبوت کی خوشی. آپ قرآن میں دیکھ رہے ہیں جہاں احسان بتایا نا پیدائش کا کوئی ذکر نہیں کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ نے احسان فرمایا جب حضور کو نبی مقرر کیا. اور اس طرح یعنی جو صحابہ کرام نبوت ملی نا وہ ہمارے لیے اصل خوشی کی بات. ورنہ لوگ پیدا ہوں فوت ہوں اتنا جہان آتا کیا خوشی ہمیں. اگر حضور نبی نہ ہوتے اور کوئی ایسی کتنے تھے. آپ کو نبی مقرر کیا تو نبوت سے حضور سے ہمارے سردار ہیں، آپ کے ہم پیرو ہیں. اور اصل جو ہے نا جشن وہ کوئی نہیں کہ جشن منائے، وہ یہ ہے کہ جو آپ دے گئے اس کو ہم سیکھیں، اس پر عمل کریں، اپنے گھروں میں عمل کرائیں اور اس کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے کوشش کریں. یہ آپ سے محبت کا تقاضا ہے. اگر واقعی حضور کے آپ دیوانے ہیں. چلیں بھائی بہت شکریہ آپ کے کال. تانا خیزت مانگے حق ادال میں گر مسلمانی میں آسائی میں. جب تک پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وعدہ بلند نہیں ہوتا ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ محبت ہے. کتابیں لکھو، یونیورسٹیاں بناؤ، ایسے ادارے قائم کرو، حکومتیں اسلامی لاؤ جو پوری دنیا میں حضور کو بلند کرے. یہ جھنڈیاں جڑیاں پڑھتے روزے نہیں رکھتے جھنڈی ہے جی. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ وہ آن لائن نمبر ہے جی مولانا اسحاق صاحب کا؟ آن لائن نمبر ہے. اچھا میں تجمل حسین بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی فرمائیے بھائی. جی خیریت سے. اچھا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے
جی جی کہ اکثر ان سے سنا ہے کہ جو خلف الامام فاتحہ پڑھے وہ بھی اپنی جگہ بعض دلائل میں ٹھیک، جو نہ پڑھے وہ بھی ٹھیک، کہ جس نے پڑھی ہے اس نے پڑھ لی اور جس نے نہیں پڑھی اس نے سنی ہے امام سے. ہلو، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا سر کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے اور جہری نماز ہو، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی میں عرض یہ کر رہا ہوں نا کہ وہ تو ہو گیا کہ جس نے پڑھی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں. اگر آدمی ابتدا میں گیا ہی اس وقت ہے کہ فاتحہ پڑھی جا چکی ہے، سورت پڑھی جا رہی ہے، ہاں تو اس وقت تو نہ اس نے سنی نہ اس نے خود پڑھی، پھر اس کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ جی بتاتے ہیں مولانا. تجمل جی. صاحب، اس سورہ فاتحہ پر اصرار اور ضد نے نا اتنے دین میں نا مسئلے کھڑے کر دیے جن کا اندازہ نہیں. جن میں سے ایک تو یہی ہے جو آپ نے کیا کہ نماز ہے جہری، امام اونچی آواز سے پڑھ رہا اور سورہ فاتحہ سے آگے گزر گیا. یہ جب آ کر شامل ہوا تو آگے پڑھ رہا سورت قرآن کی. اب قرآن بھی کہتا سنو اور حضور بھی کہتے ہیں قرآن پڑھا جائے سنو. چلو فاتحہ کی بات تو رہا، پہلے سے ہوتا تو فاتحہ پڑھ لیتا ساتھ ساتھ تو کچھ گنجائش ہوتی، مگر اب اتنا اندھیر اور یہ ظلم کہ قرآن امام پڑھ رہا تم اس کے مقتدی ہو، تم سونی گئے کیوں اس کے مقتدی بنے؟ وہ قرآن پڑھتا ہے، میں نے دیکھا اپنے ساتھ کھڑے رہو الحمدللہ رب العالمین. جمل بات سنا کرے نا، بات شروع کرتے پھر جی 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 ارشاد ارشاد. آپ چپ نہیں نہ کرتے. جی اس لیے دیکھیں نا کہ وہ آگے ہے چلا گیا، یہ قرآن ساتھ پڑھتا ہے. کوئی ہے امام کی اقتدا والی بات؟ اگر اس کا قرآن نہیں سنا اس کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ دوسری بات جنہوں نے پھر یہ نکالی کہ اگر آدمی رکوع میں آ کر شامل ہونا، پوری امت خدا گواہ میں یہاں بیٹھ کر کہتا ہوں ایک عالم بھی نہیں مخالف تھا کہ وہ رکعت ہو جاتی ہے. فاتحہ پڑھنے والے بھی مانتے تھے، نہ پڑھنے والے بھی مانتے تھے کہ کھڑے کھڑے کی بات الگ ہے. رکوع میں جو آدمی شامل ہو گیا نا اس کی رکعت صحیح. کوئی صحابی اس کے خلاف نہیں تھا، کوئی امام خلاف نہیں تھا. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی لکھا کہ اس پر تو امت کا اجماع. اور اب بھی جو کتابیں آئی ہیں بلوغ المرام کی شرح ساتھ نجدی علماء کی، انہوں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے کہ رکوع کی رکعت نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ پوری امت کا اعتقاد ہے کہ ہوگی. باقی اللہ کی مرضی ہے کہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی. دیکھیں نا سادہ سی بات ہے، ہم سفر کر کے اب آئے، زور اثر کی چار رکھتے ہیں، ہم نے دو پڑھی ہیں. وہ دو جو باقی ہیں وہ کم فرض ہیں، وطن میں وہ بھی فرض ہے برابر کی، مگر سفر میں اللہ نے قبول کر دو. اسی طرح کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھو نہ پڑھو اللہ کا بحث کروں گا، مگر رکوع میں مل جانے پر کوئی عالم اختلاف نہیں رکھتا. یہ تو حضور کے پیچھے اس طرح لوگ ملے ہیں کہ پیچھے سے صف میں آ کر بھی نہیں، پیچھے سے انہوں نے سمجھا حضور رکوع میں چلے گئے، رکعت چلی جائے گی، اللہ اکبر کا رکوع کیا، چلتے بھی آئے پڑھتے بھی آئے، اور بعد میں بھی یہ کیا. یہ کہتے نہیں حضور نے منع کرنا. بہت صحابی بعد میں بھی یہی کرتے تھے کہ دیکھا مسجد میں داخل ہو گئے، جماعت رکوع میں چلی گئی. یہ 10-15 صفوں میں علامہ البانی صاحب نے سارے آثار اکٹھے کرے کہ دیکھو کوئی ہے ایسا جسے اٹھ کر پڑھ کے مڑ کر رکھ. تو یہ فاتحہ پر ضد نے نا کئی باتیں من گھڑت شروع کرا دی. اب مسئلہ رہ گیا فاتحہ کا، وہ سن لے. یہ تو رکوع کی رکعت ٹھیک ہے، جو فاتحہ کے بعد آ کر شامل ہو ایک لفظ نہ فاتحہ کا پڑھے، قرآن سنو. پہلے سے جو شامل ہے اس کے لیے 3 راستے ہیں. اگر وہ پڑھے گا ساتھ ساتھ مگر سکون کے ساتھ وقفوں میں، امام الحمدللہ رب العالمین کہہ کر چپ ہو جائے، تھوڑا سا وقفہ کرے، چلو یہ آرام سے پڑھ لے. یہ ابو حریرہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا. یہ کوئی بڑی بات نہیں، پڑھ لے، آگ نہیں پڑے گی منہ میں. اور اگر نہ پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے. زیادہ صحابہ کرام اونچی آواز سے جب امام پڑھے تو کسی نماز میں پیچھے نہیں پڑھتے. زیادہ تھوڑے وہ تھے جو کسی نماز میں نہیں پیچھے پڑھتے. ان میں جو کاتب وحی ہے نا، جس سے قرآن حضرت ابوبکر عمر نے لکھوائے حضرت زید بن ثابت، اور جس کو امام بخاری نے کاتب وحی لکھا. کسی دوسرے نے کبھی لکھا جو حضور کے پاس اصل کاتب تھا نا وہ زید، وہ کسی نماز میں امام کے پیچھے نہیں پڑھتے جیسے حنفی کہتے. اس لیے یہ تینوں طریقے جو میں کہہ رہا ہوں نمازیں ٹھیک بالکل نہ پڑھے، ہر حال میں پڑھے. اور اگر ایسی رکھتے ہیں جن میں امام اونچی پڑھتا ان میں آرام سے اس کا سنیں، جن میں آہستہ پڑھتا ان میں پیچھے سورت بھی پڑھے فاتحہ بھی پڑھے. یہ ہے عدل کی بات ہے تیسری. مگر اگر دونوں دوسرے بھی کرے نا کہ ہر حال میں پڑھے بالکل نہ پڑھے، کوئی نہیں کہہ سکتا اس کی نماز نہیں. اس لیے جو بڑے سے بڑا بھی عالم نا کتاب لکھتا فاتحہ پر، وہ پہلے لکھتا ہے کہ یہ 3 گروہ سے صحابہ کرام. بہت شکریہ. جب آپ نے مان لیا کہ صحابہ 3 طرح کے، کس کی نماز کو کہو گے نہیں ہوئی؟ سب کی ٹھیک.
جزاک جی اللہ حسن. کرو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میاں طاہر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا احسان بھائی, بالکل خیریت. اسد بخاری بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فرمائیے بھائی. مولانا صاحب بیٹھے؟ الحمدللہ تشریف فرما ہے. جی مولانا صاحب کیا ہے؟ السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا صاحب خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے. اچھا چلیں آپ کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے, جب آپ سوال کریں گے تو پھر انشاءاللہ پراپر جواب دیں گے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے ایک تاریخی حوالے سے کہ واقعہ کربلا کے اوپر آپ کا میں لیکچر سن رہا تھا اور آپ کے لیکچر ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. تو اس میں ایک سوال ہے کہ اگر یزید جو تھا وہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتا, مطلب جس طرح اس کی حکومت چل رہی تھی اس طرح چلتی رہتی, لیکن امام حسین کو تنگ نہ کرتا اور ان سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتا, تو پھر امام حسین کا رائے عمل کیا ہوتا؟ ایسا صاحب جو یزید کی تھی نا ولیعہدی, یہ بعد میں نا بیعت کا مطالبہ کرنا بھی اس کا بالکل ناجائز تھا. بیعت کا مطالبہ مجھے آواز بالکل بھی نہیں آ رہی. یہ یار رکھ دو نا بھائی سامنے, ہو نہیں سمجھ ان کو لوگوں کو آ رہی, بہت نقصان ہو رہا ہے. رکھنا یار کوئی لوگوں کو بات ہی نہ سنائی ہے فائدہ کیا. جی ٹھیک. اسد بھائی اب آواز آ رہی ہے ہماری؟ ٹھیک ہے. جی اسد بھائی. نہیں جی السلام علیکم. نہیں ایسا صاحب کا کٹ گیا. چلو کوئی اور سوال کریں, ان کا بھی آ جائے گا. اے لو کاغذ لکھ کے دیں. کاغذ پر لکھ کر دے دینا. آپ سکون سے پھر کاغذ دے دو نا شاباش, سب لوگوں کو تقسیم کر دو. جس نے بھی کوئی سوال کرنا ہے شاباش لکھ دو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تو فہد جی آ گیا. فتاوا آن لائن. فہد بھائی کیا حال ہے؟ فہد بول رہا ہوں. میں نے ایک حدیث شریف کا پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. پوچھ لیں. ہیلو جی جی ہیلو جی حدیث شریف ہے, جو شخص بدعت کرے یا کسی بدعت کرنے والے کو جگہ دے اس پر خدا, فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت, نہ اس کی کوئی نفل عبادت قبول کی جائے گی اور نہ ہی پر. یہ اس سے اب یہ کافی سخت حدیث نہیں ہے, اسے ہمیں کیا کہتے ہیں جو لوگ بدعت کرتے ہیں ان سے پھر ہمیں نہیں بات چیت کرنی چاہیے. اور یہ روایت آپ نے فہد کہاں سے پڑھی ہے؟ یہ اس کے نیچے لکھا ہے صحیح بخاری جلد 2 حدیث 413 باب جہاد کے بیان میں. مجھے تو بس یہی حدیث کا نمبر کیا بتایا فہد بھائی آپ نے؟ حدیث 413 باب جہاد کے بیان میں. وہ موٹی سی بھی رکھا کریں 6 کتابوں میں. جی انشاءاللہ 413. فہد بھائی ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اسے اگلے اتوار تک کے لیے پینڈنگ کر نہیں لیں. اگلے اتوار تک کیوں پینڈنگ کرنا, سن لیں. یہ روایت جو ہے نا کہ بدعتی کی جو تعظیم کرے یا بدعت نکالے اس کا نہ فرض اللہ قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے, اس پر اللہ فرشتوں کی لعنت ہے. یہ اگر بدعت کے بارے میں کہنا جو یہ لوگ نئی باتیں نکالتے ہیں تو یہ ابن ماجہ وغیرہ میں ہیں, مگر ان میں سے فہد بھائی کوئی صحیح نہیں, ایک روایت بھی صحیح نہیں. سب یا موضوع ہے, من گھڑت یا ضعیف ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. مدینہ کے بارے میں جو آپ نے کہا نا کہ جو مدینہ شریف میں احداث کرے یا اس کو پناہ دے, جو بخاری کی آپ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ فرشتوں کی لعنت سارا کچھ ہے, وہ احداث کی بات. احداث عام طور پر ہم بدعت کو کہتے ہیں, بدعت نہیں بری حرکتیں کہ مدینہ میں خون ریزی کرے, زنا کرے, بدماشیاں کرے, لوگوں کو مارے, مدینہ میں خراب کام کرے یا اس کی مدد کرے. جیسے یزیدی لشکر نے مسلم بن عقبہ نے آ کر کس طرح مدینہ کو 3 دن لوٹا, لوگوں کو قتل کیا, گھر جو سے برباد کیے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا ان پر لعنت ہے. اور یہ بھی کہا کہ جیسے نمک پانی میں گھل جاتا نا وہ گھل جائے گی. اسی طرح وہ مکہ کو جاتے ہوئے چند دن بعد یہ بری موت مر گیا اور پیچھے یزید بھی مر گیا. علماء نے لکھا کہ دیکھا پھر حضور کی بات سچی ہوئی کہ جو مدینہ والوں پر ظلم کرے گا اس کا یہ انجام ہو. وہاں یہ بدعت جو ہے نا, جو ہمارے دوست یہ نئی باتیں نکالتے ہیں, ٹھیک ہے میں اس کے خلاف ہوں, یہ انہیں کوئی حق نہیں ہے, مگر یہ وہ نہیں باتیں جو ان پر اللہ فرشتوں اور رسولوں کی لعنت ہے اور جن کا فرض نفل نہیں قبول کرے گا. ان پر نہ غریبوں پر لگایا کریں. یہ بے خبر ہیں, ناواقف ہیں دین کی, انہیں سمجھ نہیں, اس لیے یہ اپنی نادانی سے یہ باتیں نکالتے ہیں. مگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے حق کہنے والے اور ذرا لحاظ نہیں کہ انہوں نے بھی لکھا کہ یہ جو کام یہ کرتے ہیں
ایک طرف تو یہ بدعت ہے، اس کا وبال بھی ہوگا کہ نئی کام کیوں نہیں، ایک طرف محبت رسول بھی ہے کہ حضور کی محبت ہے، اللہ اس کو بھی تولے گا۔ اس لیے کئی لوگ بیچارے جو ہے نا سادہ، وہ اپنی محبت کی وجہ سے اللہ سے نام لے لیں گے، ان کی نیتیں نیک ہیں۔ کوئی شرارتی مولوی فسادی جو جلوس وغیرہ نکالتے ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ کوئی عدل کیا کرو، یہ سارے لوگ کافر نہیں نا، یہ پیدا گستاخ ہے بے علم۔ وہ جو مکہ مدینہ میں کہا نا احداث، وہ نکال کر دیکھیں، وہ برے حرکتیں کہ ظلم، قتل، غارت، لوٹ مار، اس کو کہا کہ جو ایسا کرے گا، مدینہ کہا ہے وہاں سے رہ سکے یا وہاں اس کو پناہ دے گا ظالم کو، اس پر فرشتوں کی لعنت۔ وہ بخاری کی حدیث ہے، ان کا ذکر ہے۔ یہ بدعتیں نکال والے جو ان کا صاحب بدعت دوسرا لفظ ہے، وہ نہیں، موضوع روایت ہے، کوئی صحیح۔ چلیے بہت شکریہ شاہد آپ کے کال کرنے، جزاکم اللہ حسن۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بولتا ہی کوئی۔ جاوید صاحب۔ اچھا جی جاوید صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، بات کیجیے، ہم سن رہے ہیں آپ کی بات۔ نہیں، لائن میں پرابلم۔ مولانا بدعت کے بارے میں جب تک سوال نہیں آتا، گر کی بات جو میں آپ کو بتا دوں گا تو وہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نیک انسان جس کے اعمال اچھے ہوں تو اس کے جو جان نکلنے کا وقت ہے تو اس کی روح آسانی سے نکلے گی، لیکن یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میری جان نکلنے کا وقت جب آیا تو مجھے یوں لگا کہ میرے اوپر احد پہاڑ گر گیا ہے۔ تو پھر یہ کیسے تفریق ہوگی کہ ایک انسان جو برے اعمال کرتا ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نبی ہے جن کی ذات جو ہے وہ اتنی مقدس اور ہے۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی جان نکلنے کا بتائیں کہ وہ جی ٹھیک ہے۔ یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، نزا کا وقت اس پر آسان ہوتا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، نہ یہ کوئی بات ہے، نہ کوئی علامت ہے اس کی کہ نیک ہے یہ بد ہے۔ کبھی بد جو ہے نا بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کبھی نیک بڑی تکلیفیں دیکھتے ہیں، کئی سال بیمار فالج اور دوسری بیماریاں، کوئی اس کو نہ سمجھے نیک بد کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کسی ظالم کو اگر اللہ نے آسانی سے مار دیا تو اس کو سمجھیں تو یہ بری موت ہے، جو ہے نا اچانک مر گیا، کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی اچھا نہ سمجھے، اخلاق تو اصل سمجھے اس کے کہ یہ ناراضگی کی پکڑ ہے، جیسے پولیس چھاپا مارتی ہے اچانک گرفتار کرتی ہے، یہ وہ بات ہے کہ توبہ کا موقع نہیں ملا، کسی سے کوئی معاملہ طے نہیں کر سکا۔ جی موت کے لمحے کی سختی کی بات کر رہی ہوں کہ اس لمحے سختی جو ہے وہ نہیں، وہی بتا رہا ہوں کہ لمحہ سخت آئے یا کوئی آئے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تکلیف جو تھی اس کو دیکھ کر ہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے بڑی یہ خواہش تھی کہ میری جان آرام سے نکلے، مگر جب حضور کی تکلیف دیکھی تو میرے دل سے یہ بات جاتی رہی کہ یہ کوئی اچھی بات ہوتی تو اللہ کے رسول کو نصیب نہ ہوتی۔ یہ بیماری میں جو ہے نا تلخیاں اور تکلیفیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، خلق خدا سے معافی مانگتا، کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا اس کا تلافی اس کی کرتا، کوئی برا نہ جانے اس کو۔ اگلی بات یہاں پریشانی دیکھ کر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا روئی تھی نا کہ ہائے میرے ابے کی تکلیف، تو آپ نے فرمایا بیٹا تیرے ابے کی اس کے بعد کوئی تکلیف، یہی مرض ہے، اس کے بعد اس کے لیے راحتیں۔ تو دنیا میں تکلیف کا آ جانا کوئی بری علامت نہیں، اور کسی کا آرام سے مرنا کوئی اچھی نشانی نہیں۔ جزاکم اللہ۔ یہ بات تو میں کہہ رہا تھا چلو ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جاوید صاحب اللہ خیریت سے رکھے۔ جی جی بالکل آن لائن ہے، بات سن رہے ہیں آپ۔ ماشاء اللہ، آپ کو ایک دفعہ پھر اس بابرکت محفل کی بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں نصیب کرے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، قبول فرمائے اللہ یہ کوشش۔ جزاک اللہ۔ یہ جی۔ جتنے پیارے بھائی یہ بابرکت محفل میں شریک ہیں، حاضرین اور سامعین، ان سب کو میری طرف سے بہت زیادہ دلی مبارکباد اور بہت زیادہ سلام عرض ہو۔ آپ سب کو خوش رکھے اللہ۔ جاوید بول رہا ہوں لندن سے، تو میں نے کہا چلو مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا سوال
सवाल भी पूछ लेते हैं? पूछ लें जावेद साहब। जी अच्छा, गुजारिश ये है कि मौलाना साहब आज के दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सही तरीका क्या है और किस तरह आज के दौर में उनके उसवा हसना को उजागर किया जा सकता है, अमली तौर पर भी और ज़ाहिरी तौर पर? ज़ाहिरी तौर पर तो हम देखते हैं आज के कोई जो है ना कोई कमी नहीं है, तो अब इसको क्या सही तरीके से इसको किस तरह किया जा सकता है? बिल्कुल जावेद साहब, आपकी बात जो है ना, सूरह फातिहा में जो आखिरी लफ्ज़ हम पढ़ते हैं ना, जी जी जी, उसमें यही बात बयान की गई है कि एक लोग तो वो हैं जिनकी नीयतें बुरी हैं, उनको अल्लाह ने गैरुल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, उनको गुमराह, जो दालिन ना ये बुरे नहीं, बात सुन लें आप, ये भटके हुए राह से नीयतें नेक हैं, हक की तलाश के लिए निकले हैं, हुजूर से मोहब्बत के लिए निकले, मगर रास्ता नहीं आता, गलत तरीके से मनाते हैं, इसीलिए ये बाद में आए। गैरुल मग़दूब अलैहिम पहले है कि उन पर तो अल्लाह का ग़ज़ब है, ये सिर्फ नावाकिफ़ हैं, बेखबर हैं, इनकी नीयतें नहीं बुरी, बहुत मोहब्बत करने वाले, हम क्यों कहें मोहब्बत नहीं करते, मगर सही रास्ता नहीं जानते कि हुजूर की मोहब्बत का तरीका क्या है। तो इस सिलसिले में ना मैं आपसे पहले भी बयान करने लगा था एक बात जो सब दोस्तों के लिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कही कि 3 बातें तो हम सब मुसलमान मानते हैं। एक ये कि कुरान मजीद की आयत पर हक़ अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ने कह दिया आज मैंने दीन मुकम्मल कर लिया। उस मुकम्मल दीन में जब ये सब जो बात नहीं, अब कोई कहे ये भी दीन की बात है तो वो कहता है कि अल्लाह ताला ने झूठ बोला, अभी तो ये चीज़ें इसमें पढ़ने वाली थी, पहले ही मुकम्मल किस तरह हो गया। पहला जुल्म तो ये है कि कुरान की इस आयत का मुखालिफ है जो कहता नई बात अब समझ में आई, ये भी अच्छी है, अच्छी होती तो उस दिन अंदर होती दीन के, जिस दिन ये ऐलान हुआ था कि आज दीन मुकम्मल हो गया। इसके बाद दूसरी बात है कि दीन तो अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, माज़अल्लाह हुजूर ने पूरा नहीं पहुँचा। ये भी इमाम मालिक कहते हैं, अल्लाह कहता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, पहुँचा दे सारा, वइन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालत, अगर तूने ऐसा ना किया तूने खुदा का पैगाम नहीं पहुँचाया, तेरी गिरफ्त होगी। अब अगर कहें हुजूर ने माज़अल्लाह उस मुकम्मल दीन में से कुछ नहीं बताया, जो अब आहिस्ता आहिस्ता हम दरियाफ्त कर रहे हैं, तो काफिर ही होगा। रसूलुल्लाह को कहा कि आपने पूरा दीन नहीं पहुँचाया। और तीसरी सूरत, ये सारे बिदअती मेरी सुने, जितने उलमा शर्म करें कि ये अल्लाह झूठा जो कहता है दीन मुकम्मल कर दिया, या रसूलुल्लाह माज़अल्लाह मुजरम है कि उन्होंने पूरा दीन नहीं पहुँचाया, या सहाबा किराम खाइन हैं, बददियानत है, हुजूर से सारा सुन लिया, दरमियान में से गुम कर दिया। जब ये तीनों बातें हम नहीं मान सकते और माने तो इस्लाम से निकल जाएं, तो फिर बिदअत का कोई जवाब नहीं। जो कहता ना ये अच्छी चीज़ है, वो अल्लाह को झूठा कहता है कि दीन मुकम्मल नहीं था अभी, रसूल को झूठा कहता है कि उसने, इतना बड़ा जुर्म है कि इन लोगों को अगर अकल आ जाए तौबा करें, सिर्फ वो काम करें जो रसूलुल्लाह ने बताए, एक बात भी नहीं ना करें। और जो मिसालें देते हैं, घोड़े पर चढ़ते हो, टांगे पर चढ़ते हो, जहाज़ों पर, भाई ये कोई दीन है? ये सवाब की बात है। सिख भी चढ़ते हैं, हिंदू भी चढ़ते हैं, ये क्या बात हुई? ये आदात कहलाती है, इनको आदात, दुनिया की तरीके, जो इबादत है ना कि इसमें सवाब मिलेगा, अल्लाह खुश होगा, रसूल, वो है हिस्सा जो मुकम्मल हुआ था। उसमें नई बात दाखिल करोगे ना, इस्लाम से निकल जाओ। बिल्कुल साबित करो या रसूलुल्लाह के ज़माने में हुआ, वरना तीनों बातों के मुखालिफ, दीन के मुकम्मल होने के मुनकर, रसूलुल्लाह के दीन पहुँचाने से इनकारी, और सहाबा किराम के दीन को छुपाने के इकरारी। हाँ, तौबा करो। इसलिए इसीलिए बिदअत को बहुत बुरा कहा गया कि बिदअती लोग जो है ना, इन पर अल्लाह और रसूल जो है नाराज़ हैं। दुनिया के मामलों की बातें ना करो। मौलाना आपने ऐनक लगा, ऐनक तो हिंदू भी लगाता, अगर सवाब की बात तो हम उन्हें कहा दरूद शरीफ हमारे साथ पढ़ो, नमाज पढ़ो, उन्हें कहे नहीं मौलवी साहब ये आपका दीन का। दीन और दुनिया में ये तकसीम याद रखें कि जिसमें काफिर मुसलमान सब शरीक होना, वो दुनिया को अच्छा चलाने की आदत है। उसमें हमें हुजूर ने खुली इजाज़त दे दी। जब खजूर की तोंद का मामला आया, फरमाया अंतमाल अमर दुनिया, दुनिया के काम तुम आप बेहतर जानते हो, ये मुझसे क्या पूछें। उसमें खुली छुट्टी, ट्रैक्टर से करें, हल से करें, कोई नहीं दीन को रुकावट। जब दीन की बात आप करेंगे कि ये रखने पड़ें, ये जश्न मनाएं, जिससे अल्लाह रसूल खुश होगा, जन्नत मिलेगी, फिर यहाँ से पकड़ेंगे आप कि ये दिखाओ हुजूर के ज़माने में था, और अगर नहीं तो दीन नामुकम्मल रह गया था, तुम उसको मुकम्मल करते। इसलिए दीन के शोबा में कोई नई बात, लानत है उस पर, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्द। फरमाया हमारा ये काम जो है, जो नबियों का, इसमें नई बात जिसने निकाली उसके मुंह पर मारी जाएगी और उसका कोई सवाब नहीं होगा, अज़ाब होगा। ये एक नुक्ता आपको मैंने समझा दिया। दीन और दुनिया हर वक्त धोखा देते हैं कि आप फिर जहाज पर क्यों सवार, भाई वो काफिर मोमिन सब करते हैं,
وہ دنیا کی زندگی اچھے طریقہ سے بسر کرنے کی بات ہے، اس میں ہمیں دین کوئی نہیں روکتا، نہ اس میں بدعت ہوتی ہے۔ بدعت ہے اس شعبہ میں جو ثواب و عذاب کی بات ہے، اس میں نئی بات کرو گے دکھانا پڑے گا کہاں سے لیا تم نے یہ۔ چلو اللہ جزاک آپ کو۔ اب تو ایسے لگتا ہے مجھے کہ یہ ظاہری طور پہ اتنا یہ ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اتنا اسراف اور ٹی وی فضول پہ خرچی، دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کتنے ہزار کلو کا انہوں نے کیک بنایا ہے اور کیا کیا کچھ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کل کلانکوں کو اللہ کا بندہ نکلے گا، وہ کہے گا باہر نکلو سارے، یہ بھی عید ہی ہے تو اس کی بھی نماز پڑھے۔ بالکل جاوید صاحب آپ کی بات کے مطابق یہ تو جبکہ یہ سب جو آپ نے کہا نا عید پڑھے شروع کے سال تو کیا شروع کے کئی 100 سال تک کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آتی دور دور تک۔ نہیں، یہی بات ہے جاوید صاحب، جو فوت ہو گئے اللہ انہیں معاف کرے، مولوی محمد عمر اچھروی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ عید ہے تو میدان میں نکلو، 2 رکعتیں پڑھا کریں، خطبہ دیا کریں۔ اور اب تو سننے میں یہاں پاکستان میں آیا کہ قربانی کی بھی تیاری ہو گئی ہے کہ ہر عید میلاد پر لیے لوگ جانور قربان کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے، نیا دین بنا رہے ہیں۔ اور کوئی نہیں سوچتے کہ جس نبی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے یہ کیے، اس کے صحابہ نے کیے، تم ان سے زیادہ محب اللہ کے رسول کے۔ انہوں نے جو آپ کے نمونے کی پیروی کی، دین سیکھا، اس پر خود عمل کیا اور اس کو لے کر دنیا میں نکل کھڑے ہوئے کہ اس کا جھنڈا لہرائیں گے، کفر کی حکومتوں کو ہم برباد کریں گے اور اسلام کو غالب کریں گے۔ یہ تھا حضور سے محبت کا تقاضا۔ کہاں کرتے تھے کہ جھنڈیاں لگا لو اور لڑکے لڑکیاں ناچ لیں، بس محبت ہوگی، توبہ۔ یہ کون سی محبت؟ نماز نہیں پڑھنا، حج نہیں کرنا، زکوٰۃ نہیں دینا، اور بس ایسے کام کر کے نا اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں کہ ہمیں بڑے عاشق اللہ پناہ۔ جتنے بھی اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کے دعوے سے جتنے بھی مجالس ہو رہی ہیں، یہ ساری دیکھیں مکس مجالس ہیں، جس میں عورتیں بھی مرد بھی سارے۔ ہمارے ہاں جو ریلی نکلی ہے لاہور میں طاہر القادری صاحب کی، لڑکیاں بھی تھے لڑکے تھے، اکٹھا جلوس نکالا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایک طرف تو یہ لوگ بحث کرتے آتے ہیں کہ حدیث لوگ جو کہتے ہیں نا عورتیں اور بچیاں جو ہے عید کے لیے میدان میں کہتے نہیں وہ زمانہ گیا، اب لوگ بدل گئے، وہ سنت کو نہیں مانتے اور یہ اپنا جو ریلیوں میں نکال رہی ہے یہ عید سے اچھی ہے۔ بہت زیادہ شکریہ، کوئی خوف خدا بہت نہیں۔ زیادہ لوگ جو ہے نا ایک مدت سے منتظر تھے کہ کب یہ خیر کا کام پھر شروع ہو۔ الحمدللہ ہم سب کی طرف سے آپ کو دلی مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو مطلب اخلاص نیت کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کی طرف سے بھی آپ کو بھی دلی مبارکباد۔ اللہ جزاک جاوید صاحب کی بات کا تسلسل محبت کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عاشقی محکم ساز تقریر یار، اگر تو حضور کا عاشق ہے نا تو حضور کی پیروی جو کیا کر، جو نہیں کیا نہ کر۔ وعلیکم السلام جی، اسد بخاری بات کر رہا ہوں، آواز کا مسئلہ حل ہو گیا؟ ہاں کریں جی ہو گیا، جی فرمائیے۔ جی وہ میں نے سوال کیا تھا، اس کا پتہ نہیں وہاں جواب دیا یا نہیں دیا، میری تو کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ ڈسکنیکٹ ہوگی، کریں نا اسد صاحب؟ آپ نے کے حوالے سے سوال کیا تھا، ہم نے بھی جواب اسی لیے نہیں دیا کہ اسد صاحب کا رابطہ کٹ گیا، فائدہ کوئی نہیں انہیں۔ میں آپ کا سوال ذرا دوہرا دیتا ہوں، دیکھ لیجئے کہ یہی آپ کا سوال تھا۔ جی جی ضرور۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یزید اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا نہ کہتا تو شاید یہ وقوع نہ ہوتا، اور پھر امام کا وہاں کردار کیا ہوتا کہ اگر وہ ان کو انسسٹ نہ کرتا، پاور کے ذریعے ان کو بیعت میں لانے کی کوشش نہ کرتا، تو پھر تو امام کا رویہ کیا ہوتا؟ یہ آپ نے پوچھا ہے نا جی؟ جی یہ اصل میں تھوڑی وضاحت کر دوں، میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ واقعہ اصل میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی خروج یا کوئی ایکشن کرنے نہیں چاہیے، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل حکومت تو بری ہے لیکن وہ اگر ہمیں تنگ نہیں کر رہی، ہم سے پنگا نہیں لے رہی، ہم سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر رہی، تو پھر ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ لیکن دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اگر یزید ہمیں نہیں چھیڑا تو یہ نہیں ہے کہ ہم سے یزید کو آپ کا سوال تو وہی ہے نا جو ہم نے ایک لفظ کے اندر دوہرا دیا۔ جی بالکل وہی ہے، ایک ہی سوال ہے نا، باقی تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی لمبی ہاں جی جی مولانا صاحب۔ ہاں یہ اسد بخاری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑے دن ہوئے اور ہمراہ میں نا یہ قرآن اور کربلا پر بات ہوئی تھی، لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کہی، میں نے ساری بات وہاں بیان کر دی کہ اصل میں لوگ جو ہے نا بخاری صاحب یزید کی ولی عہدی سے بات شروع کر دی، یہ تاریخ کا بہت بڑا فراڈ ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کربلا کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ
چلو ایک آدمی برا بھی آ گیا تو اس پر مر جانا تھا۔ میں نے وہاں جب 20 سالہ دور کا بیان کیا نا کہ جو امام حسین نے گزارا حضرت معاویہ کے زمانے میں، اور یہ کہتے رہے کہ مجھ پر جہاد فرض ہے اس کے خلاف، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ کی عدالت میں کیا جاؤں، یہ ایک نازک بات میں کہہ رہا ہوں۔ یزید اس کے مقابلے میں صفر ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت معاویہ نے جتنے بے گناہ صحابہ کو مارا اور ان کی جائیدادیں ضبط کی اور دین کی مٹی پلیٹ کی، زکوٰۃ بدلی، حج بدلا، نماز کے اوقات بدلے، کوئی حدیث کی کتاب میں تو دیکھے قیامت آئی ہوئی۔ امام حسین بیچارے کہتے تھے میرے بھائی نے صلح جو کر رہی میں اس کو نبھا رہا ہوں، اور دیکھ رہا ہوں کہ آخری شرط پر تو رہے گا کہ کسی کو مقررہ کر کے دے امت چنیں گی، وہ شورا کی شرط اگر رہ گئی تو چلو میں برداشت کر، ورنہ جہاد تو تیرے خلاف فرض ہے۔ یہ خط لکھا کہ جو دن میرا تیری زندگی میں گزرا، ایک ایک بات ایسی ہے جو دین کی مٹی تو نے پلیٹ کر دی، جہاد کون سا فرض نہیں۔ یہ سارا لیکچر سننا، بخاری شریف سے لے کر کتابیں کہانی، پتہ چلے کہ یزید کو کیوں روتے، پہلے کیا تھا۔ دین اسلام کی مٹی پلیت ہو گئی، برباد کر کے رکھ دیا۔ جہاد تو اس وقت ہی فرض تھا، مگر جب آخری بات بھی انہوں نے نہ مانی، معاہدے کے خلاف ولی عہد بنا دی، اور ولی عہدی کے لیے بھی بڑے ظلم سے کام لیا۔ یہ بیعت تو بعد کی بات ہے نا۔ صحیح بخاری میں جب پڑھتے ہیں کہ اس کے گورنر مروان نے مدینہ میں اعلان کیا ممبر پر کہ امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنا دے، اور یہ ابو بکر عمر کی سنت ہے۔ ابو بکر بھی اپنی زندگی میں عمر کو بنا گئے، تو حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یار خدا سے ڈرو، شرم کرو۔ یہ ابو بکر عمر کا طریقہ، اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنایا، خاندان میں سے کسی کو بنایا۔ عمر کیا اس کا لگتا تھا، امت کا ایک بہترین آدمی تھا، وہ نامینیٹ کیا، امت نے اس کو قبول کر لیا۔ بلا کر لوگوں سے پوچھا کہ میں اس کو بنانے والا راضی ہو؟ کچھ لوگوں نے کہا اس کی طبیعت سخت ہے، باقیوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے۔ کچھ ہے مثال تمہاری، تم ہرکل کی سنت کو زندہ کر رہے۔ یہ لفظ کیا ہے کہ کافر بادشاہ کا طریقہ زندہ کر رہا ہے کہ باپ مرے بیٹا۔ یہ صحیح بخاری سے پڑھنا۔ تو مروان نے حکم دے دیا کہ گرفتار کرو ابو بکر کے بیٹے کو۔ وہ بھاگ کر اماں عائشہ کے گھر میں شامل داخل ہو گیا اپنی بہن کے، اور یہ دروازے پر گیا گورنر، اس نے کہا یہی ہے جس کے بارے میں سورہ احقاف کی آیتیں اتری، کافر کا بیان کہا اس کے بارے میں۔ تو ام المومنین نے اندر سے جواب دیا تو جھوٹ بکتا، ہمارے بارے میں کوئی آیتیں ابو بکر کے خاندان کے لیے نہیں اتری سوائے وہ آیتیں جو میری بٹی سے اتری۔ تو غلط بیان کر رہا کہ قرآن اب عبد الرحمن کے بارے ہے۔ تو عبد الرحمن بیچارہ پھر حضرت معاویہ خود مدینہ آئے، اور ان چاروں آدمیوں کو جو خلاف تھے، وہ چار نہیں تھے، امت تھی پوری، سب انہی کے تابع تھے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، اور حضرت حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر۔ ان سے بڑا اس وقت امت میں کون تھا؟ گننے کو تو اسمبلی میں 150 آدمی، مگر ساری امت ہے وہ، 4 آدمی منکر تھے، ہم نے یہ بات کرے۔ تو یہاں میرے مگر سختی کی یہ نکل گئے، مکہ کو نکل گیا بیچارے سختی کی بات۔ وہاں حضرت معاویہ گئے اور پھر باہر بلایا، ان سے باتیں کی اور بہت رشوت دینے کی کوشش کی کہ تمہارے چچا کا بھائی ہے، جو بیٹا ہے، جو تم کہو گے وہی کرے گا، بس برائے نام۔ وہ نہیں مانے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا یا رسول اللہ کی طرح کر کہ امت کو چھوڑ جا، لوگ بہتر آدمی چن لیں گے، یا ابو بکر کی طرح کر کے خاندان کو چھوڑ دے، کوئی اچھا آدمی امت سے چلا۔ اب تو اسعد بن ربیعہ وقاص جیسے جنتی صحابہ موجود ہیں، یا پھر کمیٹی بنا دی۔ اس نے کوئی بات نہیں مانی اور کہنے لگا اچھا تم سے نپٹوں۔ اب خدا گواہ صحیح روایت کے ممبر پر چڑھا مکہ میں، ان چاروں کو نیچے بٹھایا، ان پر نگران مقرر کیے کہ اگر یہ زبان کھولنے لگے سر اڑا دو، اور ممبر پر حرم شریف میں جھوٹ بولا کہ یہ 4 آدمی مخالف تھے، ان چاروں نے بیعت کر لی ہے، یہ راضی ہو گئے۔ یہ بیچارے چپ رہے، سر پر کھڑے تھے کہ بولے سر اڑا دو۔ بعد میں چلا گیا اور لوگوں نے کہا تم نے بیعت کری، انہوں نے کہا خدا گواہ ہم نے اس کی کوئی بیعت نہیں، جھوٹ بول۔ یہ بھائی اسد بخاری جو بیڑا پہلے غرق ہو رہا تھا وہی ناجائز تھا، اور پھر بیعت لینے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ گورنر کو لکھ دیا مدینے کے، لا رخصت، ذرا نرمی نہیں کرنی ان سے، زبردستی بیعت لو۔ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر بیچارہ مکے نکل گیا، پہاڑوں میں چھپ گیا حبشی مقام پر، وہاں مرا، سویا ہی رہ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت دیر تک شک رہا کہ یہ معاویہ نے مروایا اس کو، اس طرح کو مرتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ بیچارے وہ جو فوت ہو گئے۔ باقیوں کی شامت آ گئی، عبداللہ بن زبیر کی بھی اور حضرت امام حسین کی بھی۔ تو پہلے جو ولی عہدی ہوئی نا، کعبے نے جھوٹ بول کے وہی ناجائز، اس لیے امام حسین یزید نام بھی برا ہوتا، اس آئین کی خلاف ورزی کو کیسے برداشت کرتے کہ بھائی سے معاہدہ کیا تھا کہ شورا ہوگی، اس کو توڑا، حرم میں جھوٹ بولا، اور ایک نالائق آدمی کو اتنے صحابہ کی موجود ہے، 36 سال کا ہے صرف، حضرت عثمان کے زمانے پیدا ہوا، صحابہ مر گئے نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس لیے اسد بخاری صاحب یہ جو ہے نا شروع کرتے یزید سے کہ وہ شرابی تھا، یہ بیوقوف لوگ
وہ بالکل زانی شرابی بھی ہوتا پھر بھی کوئی سیٹ اپ ٹھیک ہوتا, نظام درست ہوتا اور صحیح طریقے سے چنا جاتا تو حضرت حسین مان لیتے. مگر یہاں تو قدم قدم پر آئین کی مٹی پلیت ہو رہی. حضرت حسن سے جو معاہدہ تھا کہ شورا ہوگی وہ توڑ دیا. جو بات تھی جھوٹ بول کر کے چاروں بیعت کر چکے, لوگوں کو دھوکہ دیا. اس لیے آپ اس پورے کو پڑھنے کی کوشش کریں اور یزید کے بعد بھی جو آئے نا اس کو دیکھیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یزید سے جو بعد میں آئیں گے دن بدن برے ہوں. اور وقت آیا, میں ایک ہی مثال آپ کو دے دوں, اس کا نام ولید بن یزید بن عبد الملک تھا. عبد الملک کا پوتا تھا, یہ بھی خلیفہ ہو گیا. تو اس نے پھر کعبہ شریف کے برابر جتنا سائز کعبہ اتنا خیمہ بنوایا, شراب کے مٹکے ساتھ لیے, گانے حج کے لیے چلا, کعبے کی چھت پر یہ لگا کر نا خیمہ, وہاں شراب پینگا اور گانے سنوں. وہ تو قتل کر دیا گیا, امت اٹھ کھڑی ہے اس کو. اس لیے یہ بات یزید کی نہیں تھی, پورا نظام تبدیل ہو رہا تھا, پہلے بھی برا اور بعد میں دن بدن برا ہے. تو امام حسین رضی نے جو قدم اٹھایا اس کو کوئی نہ کہے خروج نہ کوئی جنگ. اس طرح جنگ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی بہنوں کو لے لے اور بیٹیوں کو لے لے میدان میں نکل جائے. بوڑھا جس کی داڑھی سرخ ہو چکی, یہ صرف احتجاجی نوٹ تھا, جیسے ایک جج صحیح فیصلہ لکھ لیتا نا کہ کرتے رہو جو تم کر. امام حسین جانتا نہیں تھا کہ میرا باپ جب پوری امت کا خلیفہ تھا, اس معاویہ نے اس کو بے بس کر دیا علی کو. حسن اتنے بڑے لشکر لے کر گیا, وہ بس اب میرے پاس کون سی فوج ہے, 20 سال ہو گیا اس کو دماغ کرتے ہوئے, کون فوج آئے گی. انہوں نے صرف دیکھا کہ میں معمولی آدمی نہیں ہوں, امت جانتی ہے. 50 سال تو حضور کو ہوئے قبر میں گئے, میں آپ کا نواسا ہوں, آپ کے کندھوں پر سواری کی ہے, حضور نے میرے ہونٹ چومے ہیں, میرے لیے سجدے لمبے کیے. میں جب میدان میں نکل کر جان دوں گا نا, اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہوتا رہا جو ہوتا, میں روک نہیں اس کو سکتا, میرے پاس کوئی لشکر نہیں. مگر یہ کام خلاف شرع. اس سے جو لائن لکھی گئی نا, پڑھے لکھے لوگ, امر المسلمین اور اسلام, ان کو حسین نے جدا کر دیا. اسلام اور ہے, مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہے, یہ سب خلاف شرع. جیسے ہمارے یہاں کوئی جج جو ہے نا کسی ڈکٹیٹر کے دور میں لے رہے, ہوتا رہا جو کر رہا ہے, مگر ہے یہ غیر آئین. تو امام حسین کے فیصلے کی برکت ہے کہ آج تک کوئی عالم جرت نہیں کر سکا کہ حضرت معاویہ کے دور کو, یزید کو چھوڑو, خلافت راشدہ نہیں کہہ سکتا. بالکل فیصلہ ہو گیا کہ بادشاہی تھی مسلمانوں کی مگر اسلام سے ہٹ کے. ہاں, حسین کو بخاری سمجھے بالکل نہ. بخاری صاحب آپ کراس ٹاک نہیں کریں گے کہ بہت لمبا ہو گیا, میں نے آپ کو بہت وقت دیا. بارک اللہ, بہت شکریہ. میں اسلام آباد آ رہا ہوں انشاءاللہ, وہاں ملاقات کرنا, وہاں ہوگی بات. اللہ ایک سوال اور کر سکتا ہوں میں؟ نہیں بھائی نہیں کر سکتا, نہیں کریں گے. میں نے مفصل آپ کی بات بیان کی, آپ کے لیے کافی لمبا ٹائم مل گیا, بہت بہت میں نے دیر تک, ساتھیوں نے بھی سب سنا. کیونکہ آپ کا سوال بھی ایک بہت تمہید چاہتا تھا اور بڑی تفصیل بھی چاہتا تھا, لیکن مولانا نے کوئی تشنگی نہیں رہنے دی. اس پر اسد بخاری میرے بھائی میں ایک شعر جو اقبال نے کہا نا, کوئی بات نہیں, اگلے ہفتے کریں گے نا. موج خون کسی ایک موضوع کے لیے اگر ہم اپنے پروگرام کو مختص کریں گے نا تو پھر ہمارے لیے چلنا مشکل ہوگا. اس کے لیے آپ علیحدہ ملا کریں نا, سمجھ گئے نا ہماری بات. علیحدہ ملا کریں, گھر پر بھی فون کر لیا کریں, انشاءاللہ آپ کی بات سنیں. مولانا یہ تو مطلب تاریخی سوالات ہیں تفصیل طلب ہے, یہ بھی دین ہی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, شکر ہے. امیر صاحب بول رہے ہیں, سر مناتے ہی الگ بڑے بڑا معاملہ ہو گیا. والی بات ہے یار, یہ تو آپ نے نیگیٹو جملہ کہہ دیا. کہہ دیا ماشاء اللہ, مبارک ہو سب تو پہلے سے. خیر مبارک ہے. شروع کر دے. دوسرا جڑی گل کرنی, میں نے ایگزیکٹ ٹائم جگہ میں میرے واسطے ڈیڈیکیٹ کر دیا. فون تے بعد چ گل کر لیں گے نا, ہن اپنے مطلب دی گل کرو. میں سوال کرنے لگا جی کرو. حضرت اپنا فیصل آباد کی ہمارے وہ جو محترم دوست ہے نا کفید احمد آٹی, انہوں نے پیغام ایک SMS کیا کہ اس وہ پیغام عید میلاد النبی کیا ہے, 23 سالہ دور نبوت میں تھی کیا, یہ 23 سالہ دور نبوت میں تھی, 30 سالہ دور خلافت میں تھی, اس کا خطبہ کیوں نہیں ہوتا, اس کی نماز کیوں نہیں ہوتی, شرعی حیثیت کیا ہے, فرض واجب یا نفل, احکام اس کے احکام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتائے. آج کا مسلمان اس کو کیوں ضروری سمجھتا ہے, کیا وہ صحابہ کرام سے زیادہ عاشق ہے؟ یہ میں بتا دوں کہ اس کو میں نے ریسینڈ کیا بہت سارے لوگوں کو, تو ایک بندہ نے بریلوی ذہن کا ہی ہوگا, وہ میرا دوست ہے, اس نے مجھ پر لال بھیجی کہ لال تو
صاحب آپ کو صلاح ملنا تھا. آپ نے جب صحیح دین کی بات کی، کفیل احمد صاحب نے بھی ٹھیک لکھا، انہوں نے سوال صحیح پوچھے کہ حضور صحابہ کے تھا یعنی نہیں تھا، اب امین اس شاہ لیے صاحب حضور نے اب آپ کوئی نے اس نہیں کا بولنا. جواب نہیں بتا. اب آپ مولانا کا جواب سن لیں. بالکل کوئی حضور کے زمانہ میں نہیں تھا، صحابہ کے نہیں تھا، دین میں اس کا کوئی نشان نہیں. باقی اللہ کے رسول کو سچا ماننا، ان کی باتوں پر ایمان لانا، جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پھیلانا اور آپ پر درود و سلام بھیجنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے. باقی ٹھیک ہے، ہر وقت آپ اللہ کے رسول کو داد دیں، ان کی شان میں قصیدے پڑھیں. مگر یہ بات جو کہ سال کے بعد یہاں مجھے یاد آتا کہ ہندوستان میں ایک بڑے ولی اللہ گزرے اسی دور میں، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اور بڑے بڑے عالم جو تھے نا یہ جا کر ان کے سامنے بیٹھتے تھے. انہوں نے اس لیے امین شاہ کہ میری تہجد نہ رہ جائے چھت کے نیچے نہیں سوئے، ساری عمر کھلے میدان میں، اور صرف اوپر ٹینٹ لگا دیتے تھے کہ ہیٹ کی وجہ سے نا نیند نہ آ جائے. مرتے دم تک اللہ کے ولی تھی. تو کسی نے ان سے میلاد کا پوچھا، انہوں نے کہا یار تمہیں اس سال کے بعد یاد آتا کہ نبی دنیا میں آئے تھے. ہم لمحہ لمحہ ہر سانس کے ساتھ یاد رکھتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، علماء سے پوچھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. ہمیں تو رسول اللہ کہ لمحے کے لیے نہیں بھولتے، تم سال بعد یاد کرتے ہو جھنڈیاں لگا کر بس فارغ. یہ بات اس ولی اللہ نے کہی کہ جو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتا وہ تو قدم قدم پر حضور کو یاد رکھ. آپ آئے، دین بتایا، اسی لیے ہم وہ کام کرتے. آج آپ کی پہل بھی ہوگی اور ابتدا بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کال کرتے رہیے گا. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے آپ بھی کہا، رسول اللہ نے حدیثیں فرمائی، صحابہ نے امت میں مانا کہ درود شریف آپ پر جتنا ہو، چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علیہ السلام وسلم. علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں بولا، چلیے مولانا ایک دو سوال ہیں ہمارے کر لیں، ساتھیوں نے لکھے نا. مطلب ایک سائل، ایک ہمارے محمد دین صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، بڑی محبت سے آتے ہیں، ماشاء اللہ آپ کے بڑے چاہنے والے بھی ہیں. ان کا سوال یہ کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے اور ساتھ زہار کا بھی اظہار کرتا ہے. یعنی جیسے آدمی اپنی طلاق کو پکا کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے نا، تو اسی طریقے سے پکا کرنے کے لیے اس نے زہار بھی کر دیا. یہی بات ہے نا کہ تو جتنے فائر تھے نا سارے کر جی مولانا، ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر رکوع کرنا چاہے تو خامد کے لیے کیا حکم ہے اور عورت کے لیے کیا حکم ہے. اور ان کے سوال کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ اگر رجوع کرے گا تو پہلے زہار کا کفارہ ادا کرے گا. نہیں، رجوع تو طلاق سے ہی کرنا محمد صاحب. پہلے طلاق جو ہے نا اس کو ختم کرے، طلاق ختم ہو جائے تو زہار میں نکاح میں تو رہتی ہے نا، اس کا حل تو بعد میں بھی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. طلاق سے جان چھڑائے. جو طلاق دے دی نا، اگر نہیں ابھی وقت گزرا، زمانہ ہے عدت کا، تو رجوع کرے کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی ہے، بیوی بنائے. اس کے بعد رہ گیا کہ اس نے قسم اٹھا دی ہے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ میرے لیے حرام ہے ماں کی طرح، تو اس کے لیے پھر 60 روزے لگاتار یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. حلال جو ہے نا مباشرت وغیرہ تعلق وہ تب ہوگا نا، مگر نکاح تو قائم رہے. طلاق کو پہلے، یعنی میں آپ کی بات کو واضح کر دوں کہ آپ نے فرمایا کہ طلاق جو ہے پہلے وہ تو واپس لے لے ایک طرح سے، یعنی رجوع کر لے، وہ نہ ہو مؤثری ہو جائے. رجوع کے بعد جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ بعد والی بات. بعد والی. اچھا مولانا ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ آپ اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے زہار کے بارے میں ایک بات، زہار کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کسی نے کہا یہ میری ماں بہن ہے، اس کو زہار کہتے ہیں. نہیں، دین میں یہ زہار کوئی نہیں. ماں باپ کا، ماں بہن کہتا رہے بکتا ہے، ماں بہن وہ کہاں ہے. یہ بات اچھی طرح سن لیں، نہ مولوی تنگ کرے کہ کھانا کھلاؤ پرانا. زہار نہیں ہمارے ملک میں کوئی کر سکتا، نہ انہیں آتا زہار کرنا. زہار زہر سے نکلا پشت، وہ کیا ہوتا؟ وہ عرب بھی کر سکتے تھے کہ انت علیہ کظہر امّی، تو میرے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح میری ماں کی پشت میرے لیے حرام ہے. یہ لفظ کا ہے، یہ زہار ہے. ماں بہن کا ہے نا، علماء لکھتے ہیں یہ اس کی لگ بھگ بےہودہ بات ہے، مگر اس سے نہ نکاح ٹوٹتا ہے نہ زہار کا حکم آ دیتا. انت علیہ کظہر امّی، اپنی زبان میں کہا کہ جس طرح ماں کی پشت پر سوار ہونا معاذ اللہ حرام ہے میرے لیے، جماع کے لیے، اس طرح ہی تو میرے لیے حرام. یہ لفظ ظاہر کا بولے پشت، پھر زہار ہوتا، ورنہ کوئی نہیں. یہ مسئلے کی بات بھی بتا دی. زہار معمولی نہیں. یہاں میاں صاحب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں بار بار، یہ مولوی بھی حیران ہوتے ہیں کہ نہ ہمارے یہاں کوئی طلاق ہوتی ہے، سب غلط طلاق دیتے ہیں، کوئی ان میں مؤثر نہیں ہوتی. ان کو طلاق دینا آیا ہی نہیں. طلاق جو شرعی ہے نا وہ دیں گے پھر طلاق ہوگی، اور وہ شاید مولوی بھی نہیں جانتے.
اور زہار بھی نہیں کہ ماں بہن کہہ دیا چلا ہو گیا، تو میرے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح میرے لیے اپنی ماں کی پشت پر سوار ہونا حرام۔ یہ الفاظ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں صاحب۔ اور طلاق کے لیے جو شرطیں کون پوری کرتا کہ وہ حیض کے دنوں میں نہ دے، ایک وقت میں ایک ہی دے، 2 عادل آدمی متقی اتنی داڑھیوں والے نمازی وہ پاس ہوں، بعد میں ہزاروں سن لیں کوئی نہیں، جب بقا ہے اس وقت شاید 2 آدمی، عورتیں کروڑوں ہوں کوئی نہیں اثر، 2 آدمی ہونے چاہیے، واشہدوا ذوی عدل منکم۔ اگر یہ باتیں نہیں تو بے فکر رہیں، وہ کوئی طلاق نہیں، جتنی جی چاہے اس نے دے دی ہیں، وہ طلاق نہیں شمار ہوتی۔ طلاق وہ ہوگی جو دین کی شرطوں کے مطابق، اگر آپ نے نماز پڑھی ہے نہ وضو ہے نہ کوئی، جیسے وہ نماز لی اسی طرح یہ طلاقیں بہتر ہیں۔ عورت حیض میں آپ طلاق دے رہے ہیں نہیں، پاک ہو۔ اور اس کے ساتھ بھی ایک قید حضور نے اور بڑھا دی کہ اگر عورت پاک ہے مگر تم آپس میں مل چکے ہو پھر بھی طلاق نہیں دے سکتے، پھر ایک حیض آئے اس کے بعد پاک، پھر یعنی کتنی رکاوٹیں ہیں کہ گھر برباد نہ ہو، سوچنے سمجھنے کا موقع ملے۔ اور یہ باتیں جو عقل کے بھی مطابق، دیکھیں نا حیض میں طلاق روکی، آپ سمجھدار لوگ ہیں، حیض میں عورت نارمل نہیں ہوتی، بیچاری آدھی بیماری ہوتی ہے، دماغ کو وہ خون چڑھتا ہے، وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس زمانے میں یار ناراض نہ ہو، اگر کوئی بات ہوگی نا وہ بعد میں خود پچھتائے گی کہ میرے منہ سے کیا نکل گیا، غصے نہ ہو۔ اور جو کہا کہ پاک ہے مگر تم مل چکے ہو، اس سے بھی آپ سمجھیں کہ جو مل چکے ہیں یار کوئی ناراضگی ہوتی تو ملتے پھرتے، یہ کوئی نہیں، یہ وقتی طور پر اس کا حوال ہے۔ انما الطلاق وطر، ابن عباس فرماتے ہیں طلاق وہ ہے جس کی کوئی بنیاد ہو، لوگ پہلے سے مانیں کہ اتنی دیر سے فساد آ رہا تھا اس نے طلاق دینی، یہ وقتی باتیں جو جوش میں آ گیا غصے اور اسی وقت رونا، یہ میں نے باتیں کہہ دی تاکہ مولویوں سے لوگ نجات پائیں اور یہ حلالے وغیرہ سے چھوٹیں۔ خیر ہے، طلاق کوئی نہیں، لکھوا لیا کریں فتویٰ، طلاق بڑی مشکل سے ہوگی۔ ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان کے جو طلاق کے حوالے سے امت مسلمہ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور فون کالز پہ بہنوں اور بھائیوں کو تسلی بخش قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جوابات مرحمت فرما رہے تھے۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے اتوار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم